پاکستانی نژاد آسٹریلین فیملی تھی، وہ اپنے رشتہ داروں کو ملنے چکوال کے علاقے میں آئی، اور وہاں سے جب وہ واپس آ رہے تھے تو کچھ مسلح افراد، کچھ ڈاکوؤں نے ان کو روکا اور ان کی جو لیڈیز تھے ان سے زیورات جو طلب کیے وہ اتارے، اور وہ لے کے جا رہے تھے جب، تو ادھر ڈپارٹمنٹ تھا، تھانہ تھا CCD کا، تو انہوں نے جو ہے وہ ڈاکوؤں پہ فائرنگ کرنے کے بجائے وہ اس گاڑی پہ انہوں نے فائرنگ کر دی، جس گاڑی میں وہ متاثرہ جو جن کے ساتھ وہ ڈکیتی ہوئی اس فیملی پہ انہوں نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ان کی جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی 9 سال کی جو ہانیہ تھی وہ اس واقعے میں جاں بحق ہوگی، اور جو ان کے والد اور باقی جو فیملی تھی وہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہاسپٹل ہے۔ تو اس واقعے کے بعد آسٹریلین، کیونکہ پاکستان میں تو اس طرح کا کوئی قانون یا کوئی انصاف تو نہیں ہوتا کہ کوئی بھی غریب ہے، کسی کو کوئی خیال نہیں ہے، لیکن آسٹریلین یا باقی جو ممالک ہیں ان کو اپنے ایک شہری کا جو ہے وہ خیال ہے، اور انہوں نے اس ایشو کو اتنا اٹھایا ہے، اور پاکستان کی اتنی وہ بدنامی ہو رہی ہے کہ آپ کے ادارے ہیں جو بغیر تحقیق کے، بغیر کسی وجہ کے اس پہ فائرنگ کر دیتے ہیں، اور بعد میں وہ انہوں نے اتنا بڑا وہ اپنا ایکسپلینیشن جو ہے وہ لیٹر نکالا ہے کہ ہم سے غلطی ہوگی، ایک لیٹر میں ایک لفظ تھا مسٹیکنلی، تو یہ اس پروفیشنل ڈپارٹمنٹ میں مسٹیکنلی کا لفظ نہیں ہونا چاہیے، اس میں تو جو ہے وہ ایک تحقیق اور ایک انویسٹیگیشن، ایک پروسیس ہے جس کے بعد آپ کسی کو کچھ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد بھی جو ہے یہ ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ کے SOPs کو اتنا ڈیمیج کیا گیا، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو CCD کے اہلکار تھے جنہوں نے فائرنگ کی ہے، ان کو طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو اریسٹ کیا جائے اور اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، عدالت اس کا فزیکل ریمانڈ دیتی ہے، کوئی بھی ملزم ہو جائے، وہ اگر سرکاری ہے نہیں سرکاری، کوئی بھی اگر کسی نے واقعہ کیا ہے، وہ ایک انویسٹیگیشن میں جب بھی آتا ہے تو اس کو عدالت میں 24 گھنٹے میں پیش کیا جاتا ہے، پھر اس کا فزیکل ریمانڈ لیا جاتا ہے اور اس سے تحقیق ہوتی ہے، اور پھر جوڈیشل ہوتا ہے، اور یہ پروسیسنگ چلتی رہتی ہے، ٹرائل تو چلتا رہتا ہے۔ لیکن ادھر SOPs کی جو ہے وہ انہوں نے دھجیاں اڑائی ہیں کہ اس کو اریسٹ کیا اور ڈائریکٹ اس کو جوڈیشل کر دیا گیا، یہ چیز سمجھ سے بالا تار ہے، اور یہ SOPs کو توڑ دیا گیا، اور ڈپارٹمنٹ اس پہ صفائیاں دیا جا رہا ہے کہ نہیں جی ہم نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ افتخار صاحب آپ کیا کہتے ہیں، یہ اتنا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ہماری پنجاب حکومت اس کو جو ہے کور کرنے کے لیے اس پہ غلطی کیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی آسٹریلین جو گورنمنٹ ہے وہ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ساتھ رابطے میں ہے، اور وہ اپنے اس جو فیملی ہے اس کے لیے وہ احتجاج کر رہی ہے اور انصاف مانگ رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ بھی ہم بتا دیں، یہ کچھ ٹائم پہلے ساہیوال میں بھی ایسے واقعہ پیش آیا جس میں انہوں نے غلطی سے، جی بعد میں کہتے ہیں جی غلطی سے فائرنگ ہو گئی ہے، جو ہم نے سمجھے ڈاکو ہیں، تو یار آپ اتنا بجٹ ہے، اتنے پروفیشنل آپ کی فورس ہے، تو آپ یہ مسٹیکنلی کیسے کر سکتے ہیں؟ سر اصل میں بات یہ ہے عثمان بھی، جب سے CCD بنی ہے نا تب سے اس کے اوپر بہت سے ایلیگیشن لگے ہیں، ان کو سب سے بڑا جو اس میں قصور ہے نا وہ ایک طرف سے یہ اچھا بھی کام کر رہے تھے، لیکن جو فری ہینڈ دینا ہوتا ہے نا کسی بھی ادارے کو، یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے، اور اس میں سب سے بڑا جو قصور ہے وہ جو ہماری اس عہدے کے جو ہے نا CCD کی جو نگرانی ہے وہ ہیں، اور جو ہماری وزیر اعلیٰ ہیں CM پنجاب مریم نواز وہ ہیں، اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ آپ نے اتنا ہی فری ہینڈ دے دیا ان کو، آپ نے ان کو یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کس کو مار رہے ہیں، کیوں مار رہے ہیں، کوئی وجہ بتا دیں، نہیں، آپ نے بندہ اٹھانا ہے، آپ نے اس کو سائڈ پہ لے کے جا کے اس کو مار دینا، اگر نہیں مارنا اس کی ٹانگ میں گولی لگ گئی، ہاتھ میں لگ گئی، اس کے بعد اسے ایک ویڈیو پیغام جاری کروا دیا جاتا ہے جی کہ میں جو ہے غلطی سے اپنا پسٹل میرے سے چل گیا، یا کوئی بندہ مار دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے جی کہ اس نے ہمارے اوپر فائر کیا تو ہم نے دوسرے جوابی فائرنگ میں اس کو مار دیا گیا۔ یہ واقعہ بھی ایسے ہی پیش آیا، اس بارے میں اب کور کرنے کے لیے بہت سے لوگ اینکر اور جو صحافی بنے ہیں وہ بیچ میں آ رہے ہیں اور اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی آج میں نے انٹرویو سنا ہے تو اس میں وہ کہہ رہا تھا شخص کہ یہ CCD کا اہلکار وہاں کھڑا ہوا تھا، وہاں سے جو ڈاکو نے فائرنگ کی ہے تو اس CCD کے اہلکار کے پاس گن نہیں تھی، اس نے وہاں پہ ملازم میں کھڑا ہوا تھا پنجاب پولیس کا، اس نے اس سے SMG لی ہے، پھر اس نے اندھا دھند یہاں سے فائرنگ کی ہے، اس میں نتیجے میں جو بچی جاں بحق ہو گئی۔ تو یہ مطلب کہ وہ کہانی اور اسکرپٹ لکھا ہوا جو ہوتا ہے نا یہ وہ چیز سمجھ آتی ہے، یہ جس کی اولاد گئی ہے نا یہ وہ جانتا ہے اس کا غم کہ کتنا بڑا ہے اس کے لیے، اور پھر وہ جو باہر ملک سے ادھر آئے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے، وہ جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ تو آنا چھوڑ دیں گے کہ یار یہ تو مسٹیکنلی کل کوئی اور بندہ ایسے مارا جائے تو کیا ہوگا اس بارے میں۔ تو اس گورنمنٹ کو اس کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے، اور تھوڑا سا جو ہے نا اس کے اوپر روک تھام کرنی چاہیے، کچھ تھوڑے سے رولز اینڈ ریگولیشن اس CCD کے لیے بھی بنانے چاہیے، یہ نہیں کہ آپ نے کسی بندے کو دیکھا اٹھایا بغیر پوچھ گچھ کیے اس کو انویسٹیگیشن کے بغیر بندے کو مار دیا جائے، یہ انتہائی غلط جو ہے نا اقدام ہے۔ انہوں نے بہت سے اچھے کام بھی کیے CCD نے، ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے اچھے کام نہیں کیے، انہوں نے منشیات فروشی کے خلاف بھی ایکشن کیا، کئی لوگ انہوں نے گرفتار بھی کیے، مطلب کہ کافی حد تک جرائم کی روک تھام ہو چکی تھی، لیکن اتنی کھلی چھوٹ جس کے نتیجے میں یہ مسٹیکنلی جو حادثات ہو رہے ہیں یہ انتہائی جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریشان کرنے والے بھی ہیں، کہ اس طرح تو عام شہری بھی ڈرے گا لوگ باہر جاتے ہوئے
کہ مطلب کہیں پہ کوئی ڈکیتی چوری ہو رہی ہے تو وہ وہاں پہ اگر یہی حال رہا تو وہ تو یہاں پہ پبلک عام گزر گیا تو وہ یہ ان کو مار دیا کریں گے آتے جاتے. یہاں تو پاکستانی اگر کوئی مار گیا اس کو تو خیر کسی نے پوچھنا بھی نہیں نا, وہ تو غریب کا بندہ مر جائے گا تو وہ گورنمنٹ نے اس کو بالکل نہیں ہاتھ ڈالنا. یہ تو آسٹریلین ہونے کی وجہ سے جو تھوڑا سا گورنمنٹ ہاتھ پاؤں مار رہی ہے اور یہ ایڈمٹ بھی کر رہی ہے کہ ہماری غلطی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں مسٹیکنلی ہماری غلطی ہے, ہم سے غلطی سے فائر ہوا. تو یہ اس کا یہ نتیجہ نہیں ہوتا, اس کا تو یہ ہے کہ پھر وہ جیسے ہمارے اسلام میں جو ہے نا وہ قانون ہے آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت, تو پھر یہ اگر قانون یہاں پہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو یہاں پہ وہی قانون ہمارے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے. اور اس کے وہ اسلامی قانونوں سے جو ہے نا اور اس کے جو فیملی جو متاثر ہے ان سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد اس کی سزا متعین کرنی چاہیے میرے اندازے کے مطابق, کہ جس شخص نے یہ حرکت ایسی کی ہے اس کے خلاف کڑی سے کڑی جو ہے نا وہ انویسٹیگیشن بھی کی جائے اور اس کو کڑی سے کڑی سزا بھی دینی چاہیے, تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو محکمے کے اندر کوئی ایسا اور کوئی شخص ایسے کرنے کا سوچ بھی رہے نا تو 10 دفعہ یہ حرکت کرنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھے گا کہ میں نے یہ جو اس بندے کے ساتھ ہوا میرے ساتھ نہ ہو. ہمارے ملک میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے نا تو ہم کوئی سزا نہیں دیتے اس بندے کو, جس کی وجہ سے باقی جو ہیں وہ شیر ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے, صحیح بات کر رہے ہیں, اور سزا نہیں دی جاتی بلکہ انکوائریاں کھل جاتی ہیں تاکہ اس معاملے کو اتنی جلدی دبا دیا جائے. اچھا ہے.